اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے سچ بولنے کی برکتوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے سچے تھے۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ 9 ذی الحج شریف کو ایک لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کھیت میں ہل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک بیل اس لڑکے کی جانب مڑا اور نام لے کر یوں بولا، اے فلاں، تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لڑکے نے بیل کو اس طرح بات کرتے سنا تو خوف زدہ ہو کر فوراً گھر آیا اور گھر کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور میدان عرفات کا منظر دکھائی دے رہا ہے، جس میں حجاج کرام گھروں سے دور اللہ پاک کی رضا کے حصول کے خاطر جمع تھے۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میری پیاری امی جان، مجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ امی جان نے اس کا سبب پوچھا تو اس لڑکے نے بڑے احترام کے ساتھ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ پاک کی مرضی اور رضا پر امی جان نے لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے سامان تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار یعنی سونے کے سکے اپنے لخت جگر کے قمیص کے اندر سی دیے۔ پھر سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کہا، جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا، اب میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں گی۔ اللہ کی نیک بندی جانتی تھی کہ اب میں جیتے جی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ یہ لڑکا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر لوٹ مار کرنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا اور ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک ڈاکو نے قریب سے گزرتے ہوئے ایسے ہی پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ لڑکے نے بغیر ڈرے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار یعنی 40 سونے کے سکے ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے اور آگے چلا گیا۔ اس لڑکے سے کسی اور ڈاکو نے بھی پوچھا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ اس کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ ہم نے قافلے میں ایک ایسا جرأت مند لڑکا دیکھا جو اس حالت میں بھی ہم سے نہیں ڈرتا اور ہم سے مذاق کرتا ہے۔ سردار نے کہا، کیا مذاق کرتا ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ لڑکا آیا تو سردار کے پوچھنے پر بھی وہی کہا جو پہلے کہا تھا کہ میرے پاس 40 سونے کے دینار ہیں۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی اس کے لباس میں 40 دینار یعنی سونے کے سکے مل گئے۔ لڑکے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو لڑکا کہنے لگا، میری امی نے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور میں اپنی امی کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، یہ لڑکا اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کی اس طرح پاسداری کر رہا ہے اور ایک میں ہوں کہ سارا سال ہو گئے اپنے رب کے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے توبہ کرنے لگے کہ اے سردار، جب لوٹ مار کے برے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا، اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہمارا ہی سردار ہوگا۔ اے عاشقانِ غوث اعظم، راہ خدا کا یہ ننھا مسافر کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے پیر و مرشد، پیروں کی پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سجانی، پیر لسانی، میرا شیخ سید ابو محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سچ بولنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں کہ سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کو سردار سمیت توبہ کی سعادت نصیب ہو گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں سچ بولے۔ سچ بولنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جھوٹ سے بچتے رہو کیونکہ یہ گناہ کے ساتھ اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب محفوظ ہو جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اے عاشقانِ غوث اعظم، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر سچ بولے گا تو لوگ
ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، حالانکہ عزت سچ میں ہی پوشیدہ ہے۔ جبکہ جھوٹ میں اگرچہ ظاہری طور پر دنیا میں بے عزتی سے بچ بھی گئے تو لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں بروز قیامت جو ندامت اور شرمندگی ہوگی وہ بیان سے باہر، اور جھوٹ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ دنیاوی ذلت کے مقابلے میں جہنم کی اخروی ذلت اور عذابات کو پیش نظر رکھیں کہ دنیاوی ذلت تو چند لمحوں کی ہے اور عنقریب ختم ہو جائے گی، لیکن اخروی ذلت تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لہٰذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے، ہمیشہ سچ بولیے۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔